لا حول ولا قوة إلا بالله۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا فضل ہے اور ہمارے لیے نہایت ہی شادمانی کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت تشریف لائی ہے جو متبع سنت و شریعت بھی ہیں اور صاحب نسبت بزرگ بھی ہیں، جن سے میری مراد جناب حضرت اقدس مولانا محمد ایوب صاحب سکندر پوری استاذ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرمائیں کہ حضرت والا نے ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی پیرانہ سالی کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت کے نہایت ہی مشکور و ممنون ہیں، اور اب میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ حضرت والا ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض و محظوظ فرمائیں۔ اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، صدق الله العظيم۔ ہم سب دین کی نسبت سے جمع ہوئے، اللہ تعالی ہمارا اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں تو اللہ تعالی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے مجلس میں تو اللہ تعالی اس مجلس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سب مل کر ایک دینی مجلس میں، انسانوں میں۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، پھر وہ ہمارا ذکر ہم سے بہتر مجلس میں فرمائے۔ وہ بہتر مجلس کون سی ہوگی؟ جس میں اللہ تعالی خود فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائے۔ تو اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، آمین۔ میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی، اس آیت کا ترجمہ ہرگز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مقرب فرشتے اللہ کے بندہ ہونے سے اور اس کی عبادت سے وہ عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے، اور جو آدمی اللہ کی عبادت سے اس کا بندہ ہونے سے عار اور شرم محسوس کرتا ہے اور وہ تکبر کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے، تو اللہ ان سب کو اپنی طرف جمع کریں گے۔ اب دو طرح کے آدمی ہوں گے، ایک تو وہ جو ایمان والے ہوں گے تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے پورا اجر ملے گا، اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے عار محسوس کریں گے، شرم محسوس کریں گے اور اللہ کی بندگی و عبادت نہ کریں گے تو اللہ ان سب کو جہنم میں جمع کریں گے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ ہم
جس طرح سے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، مختلف طرح کے امراض ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ کینہ، کپٹ، بغض و حسد، تکبر، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہماری اولاد میں ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمائیے، ان میں ایسا پیغمبر بھیجیے جو انہی میں سے ہو، اور وہ رسول ایسا ہو جو تیری آیات ان پر پڑھتا ہو، اور وہ حکمت کی باتیں، دین کی باتیں ان کو سجھائے، سمجھائے، اور وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کے اخلاق کو درست فرماوے۔ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، تو تو بڑا زبردست ہے، غالب القدرت ہے، اور تو بڑا حکمت والا ہے، تو اس کام کو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے، دو پیغمبروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب، دوسرا نام اسرائیل ہے۔ ان کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر ہوئے، 10 پیغمبروں کے سوا باقی سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی پیغمبر نہیں، صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دونوں باپ بیٹے نے جو دعا فرمائی تھی، اس دعا کا ظہور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی کہ ہماری اولاد میں سے ایک پیغمبر بھیجنا، اور وہ پیغمبر ان پر تیری آیات بھی پڑھے۔ تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن شریف نازل فرمایا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے نبی نے اپنے وقت میں پڑھا، اور وہ قیامت تک کتاب پڑھی جاتی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ایک دعا دی تھی کہ ان کے اخلاق رذیلہ کو، برے اخلاق کو بھی پاک کرے، اچھے اخلاق ان میں پیدا کرے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ان کی اولاد میں خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں، جیسا کہ کفر و شرک کرنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، دوسروں کے مال کو لوٹنا، اپنا مال نہ خرچ کرنا، معمولی باتوں پر جھگڑے، وہ سب برے اخلاق جو پیدا ہو گئے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، آپ کی برکت سے ان کے وہ برے اخلاق دور ہوئے، اور اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا فرما دیے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کو کہا جاتا ہے زمانے جاہلیت، اور ان لوگوں کے ذکر سے بھی لوگ نفرت کرتے تھے کہ ان کا ذکر ہمارے سامنے نہ ہو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر وہی لوگ جو برے سمجھے جاتے تھے وہ اچھے سمجھے جانے لگے، اور اتنے اچھے سمجھے جانے لگے کہ ان کی تعریف اپنے اپنے یہاں بیٹھ کر لوگ کرنے لگے
کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اتنے ان کے اچھے اخلاق بن گئے۔ تو بہت سی خرابیاں ہمارے اندر ہوا کرتی ہیں۔ ایک خرابی ہمارے اندر بڑائی کی، تکبر کی ہے، ہم اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر ہمارے اندر ہے، یہ بڑی بیماری ہے۔ اس بڑی بیماری کی وجہ سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، آپس کے جھگڑے اس تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنا نبی بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع، انکساری، اپنے کو کم سمجھنا پیدا کرتا ہے، اللہ اس کو سر بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اندر اپنے کو بڑا سمجھنے کی باتیں، اس لیے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے اندر اللہ کے لیے اپنے کو کم سمجھنا اور دوسروں کو اچھا سمجھنا پیدا ہوگا تو پھر اللہ ہمیں سر بلند فرمائیں گے۔ اچھے اوصاف کی وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے یہاں مقبول، دنیا میں مقبول، اور برے اوصاف کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ تھے سب لوگوں میں، سب دنیا میں اور اللہ کے یہاں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اوصاف سے، اچھے اخلاق سے مزین فرماوے، برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ہمارے اندر ایک بڑی بیماری ہے اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ بڑی بیماری ہے۔ اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے بزرگوں کا۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مرحوم ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ ہندوستان میں حدیث شریف لائے ہیں، اور ان کے ابا شاہ عبد الرحیم صاحب بھی حدیث لائے ہیں عرب سے، ان سے پہلے حدیث باضابطہ نہیں تھی ہندوستان میں۔ یہ وہ آدمی ہے شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ تشریف لے جا رہے تھے بادشاہ کے یہاں، ایک گندی نالی میں کتیا کا پلا پڑا ہوا تھا، خادم ساتھ تھا، خادم کو اشارہ کیا کہ اس پلے کو نکال لے، گندے پانی میں کون ہاتھ دے؟ خادم رکا، اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا پلے کو نکالنے کے لیے، تو حضرت خود آگے بڑھے، گندی نالی میں سے کتے کے پلے کو نکالا، سردی کا موسم تھا، صاف پانی سے اس کو دھویا، انٹے جمع کیے، آگ سلگائی، پھر اس کو سینکا۔ جب وہ کھیلنے لگا، کھلندری کرنے لگا، اور یہ منظر دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے کہ آج حضرت کیا کر رہے ہیں، پلے کی کس طرح سے خدمت کر رہے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگوں سے فرمایا کہ میں بادشاہ کے یہاں جا رہا ہوں، اگر تم اس پلے کی نگرانی رکھو تو میں اس کو چھوڑے جاتا ہوں، ورنہ تو واپسی میں اس کو لیتا جاؤں گا۔ محلے والوں نے ذمہ داری اور نگرانی قبول کی کہ ہم اس کی نگرانی رکھیں گے۔ یہ واقعہ تو یہاں ہوا۔ آگے دوسرا واقعہ انہی حضرت کا، شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے بٹیا پر، سامنے سے کتا آ رہا تھا، دونوں جانب گندا پانی بھرا ہوا تھا، دونوں کھڑے ہو گئے، حضرت شاہ صاحب بھی اور کتا بھی، اشارات میں گفتگو شروع ہو گئی دونوں کی، کتے کی بھی اور حضرت شاہ صاحب کی بھی۔ حضرت نے فرمایا کتے سے کہ نیچے اتر جا۔ کتے نے کہا کیوں؟ اور آج کل کے بزرگوں کا عمل ہو گیا خود پسندی، اپنے کو بڑا سمجھنا،
حضرت نے فرمایا نہیں، تجھے بدگمانی ہوئی، میں نے تجھے گندے پانی میں اترنے کے لیے اس لیے کہا کہ تو مکلف نہیں ہے، تجھ پر نماز فرض نہیں ہے، میں مکلف ہوں، اگر میں گندے پانی میں اتروں گا میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، ان کے دھونے میں مجھے نماز میں دیر ہو سکتی ہے۔ کتے نے جواب دیا، یہ جواب ہے سننے کے لائق۔ کتے نے جواب دیا کہ اچھا میں گندے پانی میں اترا جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں کتے سے بہتر ہوں تو کپڑے تو آپ کے 1-2 لوٹا پانی سے صاف ہو جاتے، اور دل آپ کا ایسا ناپاک ہوگا کہ 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ کتے نے نصیحت کی کہ اگر مجھے یوں سمجھ لیا، میری بابت یوں سمجھ لیا کہ میں کتے سے اچھا ہوں، کتا گھٹیا ہے، تو آپ کا دل ایسا ناپاک ہوگا جو 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے جب یہ اس سے نصیحت سنی تو گندے پانی میں اتر گئے اور کتا بٹیا پر سے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، انشاء عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ تم نے کل یعنی اب سے پہلے کتے کے ایک فرد پر، ایک کتے پر رحم کھایا تھا کہ گندے پانی سے اس کے بچے کو نکالا تھا اور اس کو دھویا تھا، اس کو سینکا تھا، اس پر رحم کیا تھا تم نے۔ اسی کی ایک نوع سے، ایک فرد سے، ایک کتے سے ہم نے تمہیں علم عظیم عطا فرمایا، ہم نے تمہیں علم عظیم عطا فرمایا۔ تو کتے سے اللہ نے بہت بڑی نصیحت حضرت شاہ صاحب کو کرائی کہ اس کتے سے تم اپنے کو اچھا نہ سمجھو۔ جس اللہ نے کتے کو کتا بنایا، سور کو سور بنایا، بلی کو بلی بنایا، ہمیں انسان بنایا، وہ ہمیں بھی کتا اور سور بنا سکتا تھا۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو ہمیں کسی کو بھی ذلیل حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی انسان کو حقیر سمجھنے کا حق ہے، نہ کسی جانور کو حقیر سمجھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بعض جانور حلال کیے ہیں، بعض جانور حرام کیے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بعض جانور حلال کیے، بعض جانور حرام کیے، لیکن ہمیں ان حرام جانوروں کو بھی گھٹیا سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم بس یوں ہی سوچ لیں کہ جس اللہ نے سور کو سور بنایا، کتے کو کتا بنایا، وہ ہمیں بھی سور اور کتا بنا سکتا تھا۔ یہ تو اس کا فضل ہو گیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو اچھا سمجھیں، اپنے کو ہم گھٹیا سمجھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا جو میں نے آپ کو سنایا۔ اب ایک خیال ہوتا ہے، یہ حضرت نے خیالات بھی بیان فرمائے کہ آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے، ایک عالم صاحب ہیں، عالم صاحب کے دل میں یہ بات آئے کہ میں عالم ہوں، میں جاہل سے، بے پڑھے لکھے آدمی سے اپنے کو گھٹیا کیسے سمجھوں؟ میں تو عالم ہوں اور علم بڑی چیز ہے کہ میں جو غیر عالم ہے اس سے میں اپنے کو گھٹیا کیسے سمجھوں؟ تو آپ نے فرمایا عالم کو یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں میرا علم مقبول نہ ہو اور اس بے پڑھے لکھے آدمی کی کوئی عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہو، یہ سوچنا چاہیے۔ اور رہی بات ایک مسلمان اور کافر کی، تو ایک تو مسلمان اور کافر، لفظ مسلمان ایمان والا وہ جنت میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، کافر جہنم میں جائے گا، اللہ کی انکار کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا، ایمان رکھنے والا جنت میں جائے گا۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے کی بخشش فرمائیں گے،
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ کیا پتا کہ موت ہماری کس حال میں آئے گی؟ ہمیں یہ تو خبر نہیں ہے کہ ہماری موت ایمان پر ہی آئے گی۔ اگر ہمارے پاس یہ گارنٹی ہوتی کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، تب تو ہم یوں کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کا نام لینا ہے، جو اس نے ہمارے اوپر احکام فرض کیے ہیں ان کو ماننا ہے، کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی نہیں موت کی کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی۔ اس لیے ہم کسی دوسرے کو گھٹیا نہ سمجھیں، اپنے ہی بابت سوچتے رہیں کہ پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، اور ہمارے یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ مقبول ہوں گے نہیں۔ کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں ہمارا کوئی عمل مقبول بھی ہوگا نہیں تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی ایک علامت بتائی عمل کے مقبول ہونے کی۔ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، پھر ہم نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، تو ہمیں یوں سمجھنا چاہیے کہ ہماری فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ہم نے عصر کی نماز بھی پڑھی، تو ہمیں یوں سوچنا چاہیے ہماری ظہر کی نماز اللہ نے قبول فرما دی۔ اگلی نماز اور اگلا نیک عمل کرنے کی اگر توفیق ہو رہی ہے تو پچھلے عمل کو یوں سوچنا چاہیے اللہ نے اس کو قبول فرمایا۔ اور اب ہمیں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ تو ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائیے، ہمارا انجام بہتر بنائیے۔ یہی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے، کرتے رہنا ہے، لیکن ہمارے پاس گارنٹی آخری وقت کی نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا۔ جب ہمیں یہ خبر نہیں تو ہم کسی بھی شخص کو گھٹیا نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں گھٹیا سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اپنے ہی کو گھٹیا سمجھیں۔ ایک بات مجھے یاد آئی، میں اپنے یہاں بھی ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں اور نصیحت کرتا رہتا ہوں۔ میرے جی میں آیا کہ میں آپ کو بھی وہ نصیحت کروں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی، بالا کوٹ کی جنگ میں یہ شہید ہوئے ہیں، قریب 300 سال پہلے بزرگ ہوئے ہیں۔ بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ماں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں جب کسی عالم کی دعوت کرتی تو اندر والے مکان میں بہت احترام سے کھانا کھلاتی، جب غیر عالم کی دعوت کرتی تو باہر مردانے میں کھانا بھیج دیتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مولانا اسماعیل کی ماں علماء کا بہت احترام کرتی تھی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا، توریت، انجیل، زبور، ان میں لوگوں نے قطر بیوت کر رکھی، گڑبڑ کر رکھی تینوں کتابوں میں۔ توریت، انجیل، زبور جیسی بھی وہ گڑبڑ کی ہوئی ہیں، پہلے ان کتابوں کو پڑھا، پھر انہوں نے قرآن شریف کی تفسیر پڑھی۔ اتنا علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا کہ توریت، انجیل، زبور انہوں نے پہلے پڑھی اور پھر قرآن شریف کی تفسیر پڑھی۔ یہ تو ان کے علم کا حال تھا۔ ایک عورت ان کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی، نابینا بچہ تھا، کہ دعا فرما دے میرا بچہ اللہ بینا کر دے۔ آپ خاموش رہے، کچھ نہیں بولے۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت نے دوبارہ کہا آپ دعا فرما دیں میرا بچہ بینا ہو جائے، پھر بھی خاموش رہے۔ اس عورت نے تیسری بار پھر کہا کچھ دیر کے بعد کہ آپ دعا فرما دیں اللہ میرا بچہ بینا کر دے۔ تیسری بار جب اس عورت نے کہا تو حضرت وہاں سے
اٹھ کر چل دیے۔ یہ کہتے ہوئے یہ کام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چل دیے، دعا نہیں کی اس کے لیے، اٹھ کر چل دیے۔ ابھی چند قدم چلے تھے تو واپس ہوئے، زبان پر یہ الفاظ جاری، یہ کام نہ عیسیٰ کرتے تھے نہ تم کرتے ہو، یہ کام تو ہم کرتے ہیں۔ زبان پر کیا الفاظ جاری؟ یہ کام نہ عیسیٰ کرتے تھے نہ یہ کام تم کرتے ہو، یہ کام تو ہم کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جاری، واپس ہوئے، اس بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، وہ بچہ بینا ہو گیا، وہ بچہ بینا ہو گیا، پہلے نابینا تھا پھر بینا ہو گیا۔ یہ ان کی بزرگ کی ایک میں نے حکایت سنائی، اتنے بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے اللہ والے، علم بھی بہت اونچا تھا اور اللہ والے بھی بہت کمال کے تھے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے استادوں سے، علماء سے، قراء سے احترام سے پیش آئیں گے، ہماری نسلوں کو انشاءاللہ علم دین حاصل ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کے استادوں سے، علماء سے، عالم کوئی بھی ہو، حافظوں سے، قاریوں سے محبت اور تعلق رکھیں گے، ہماری نسلوں کو علم دین حاصل ہوگا۔ علم دین ادب سے آتا ہے، تو بچوں کے استادوں کے ساتھ بھی ادب سے پیش آنا چاہیے۔ کبھی کبھی استاد سے غصے میں تماچا زور سے لگ جاتا ہے، کمچی زور سے لگ جاتی ہے، باپ سے بھی کبھی زور سے تماچا لگ جاتا ہے۔ استاد بھی محنت کرتا ہے آدمی بنانے کے لیے، بچے کو پہلے وہ حیوان ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے، استاد اس کو انسان بناتا ہے، تو اس انسان بنانے میں محنت کرتا ہے، اس سے جو قصور ہو جاتا ہے، تماچا زور سے لگ جاتا ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے۔ استاد کے ساتھ بے حرمتی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی اپنے بچے کے استاد کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرے گا، وہ نقصان سے خالی نہیں ہوگا، وہ نقصان سے خالی نہیں ہوگا، نقصان ہوگا اس کا۔ تو اپنے استادوں کے، اپنے بچوں کے استادوں سے پیار رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو صبر کرنا چاہیے۔ اگر قصور ہو گیا، بچے کی پٹائی ہو گئی تو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک اور میں نصیحت کرتا ہوں، پہلے واقعہ سناؤ پھر نصیحت کرو۔ میں چھوٹا بچہ تھا، میرے خاندان میں، میرے پڑوس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے خاندان میں، میرے پڑوس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تھا، اور گاؤں دیہات میں خاندان والے ہی، گاؤں والے ہی قبر کھودتے ہیں، اور بڑوں کے ساتھ چھوٹے بچے بھی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے بڑے قبر پر پہنچے، اسی طرح سے میں بچہ تھا، میں بھی اپنے بڑوں کے ساتھ قبر پر چلا گیا تھا۔ جو آدمی قبر کھود رہے تھے، جو آدمی قبر کھود رہے تھے، وہ ابھی زندہ ہیں، میرے خاندانی چچا ہیں۔ ان کا پیر پرانی قبر میں چلا گیا۔ وہ قبر نہ معلوم 100 سال پرانی تھی یا 1000 سال پرانی تھی، اللہ جانتا ہے۔ اس قبر میں ان کا پیر چلا گیا نیچے۔ مردے کی سفید داڑھی سب لوگوں نے دیکھی، جو وہاں موجود تھے سب نے دیکھی، میں نے بھی دیکھی سفید داڑھی۔ جب ہم مردے کو دفن کر دیتے ہیں، اس کا حال اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کی داڑھی ہمیں دکھائی، جبکہ یہ مٹی ہڈیوں کو، کھال کو، سب کو کھا جاتی ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی شہید رہے، ممکن ہے وہ کوئی شہید رہے ہوں کہ مٹی شہید کی کھال کو، جسم کو کھاتی نہیں ہے، تو کوئی شہید رہے ہوں، اور اللہ نے اس کا جسم اور اس کی داڑھی ہمیں دکھائی۔ یہ غیب کی گویا چیز ہے۔ جب ہم نے مردے کو دفن کر دیا،
اللہ جانے اس کے ساتھ کیا معاملہ، کوئی داڑھی اس نے ہمیں دکھائی یہ بتانے کے لیے یہ میرے مذہب کی سچی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ تو اب اس پہ میں بات سناؤں، سارے نبی با کمال، سارے نبی با کمال، سارے نبی بہادر، سارے نبی حسین خوبصورت، کوئی نبی بدصورت نہیں۔ بہادر لوگوں کو بھی شرم محسوس نہ ہو اس کی اطاعت کرنے سے، اور حسین لوگوں کو بھی شرم محسوس نہ ہو اس کی اطاعت کرنے سے، اونچے خاندان والوں کو بھی شرم محسوس نہ ہو اس کی اطاعت کرنے سے، اللہ تعالیٰ نبی کو با کمال پیدا کرتے ہیں، اونچے خاندان میں پیدا کرتے ہیں، حسین خوبصورت پیدا کرتے ہیں، بہادر پیدا کرتے ہیں، ساری خوبیوں سے نوازتے ہیں اس کو، تاکہ دوسرے لوگ جو با کمال ہیں، حسین خوبصورت ہیں، وہ ان کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں۔ تو سارے نبیوں کو اللہ نے داڑھی اگائی، کوئی نبی بے داڑھی کا نہیں ہے، کوئی نبی بے داڑھی کا نہیں ہے، سارے نبی داڑھی والے اور با کمال۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ مردوں کے داڑھی اگاتے ہیں، یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، یہ داڑھی مرد کی زینت ہے۔ مرد کے عیب میں اگر یہ داڑھی عیب پیدا کرتی، اللہ اپنے نبیوں کو داڑھی نہ اگاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر ناک بال نہیں تھے، اس سے خوبصورتی نہیں ہوتی، ناک کے نیچے بال نہیں تھے، اس سے کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، اور اللہ نے ہمارے نبی کی داڑھی اگائی۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے نبی کے حسن کو اور زیادہ دوبالا اور بڑھوتری کی گئی داڑھی لگا کر، داڑھی اگائی۔ تو کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ داڑھی سے ہمارے حسن میں کمی آئے گی، نہیں، داڑھی سے حسن میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کو یہی بات پسند آ جائے کہ میرے نبیوں جیسی صورت بنائی تھی، اور یہی بات اللہ کو پسند جب آئے گی وہ ہماری مغفرت اور نجات کا فیصلہ فرما دے، ہو سکتا ہے یہی بات پسند آ جائے۔ تو اس لیے داڑھیاں نہیں کٹاتے، داڑھیاں رکھتے ہیں۔ یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء کی قدردانی نصیب فرمائے، اور ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیوں، ایک آخر میں نصیحت ہے، یہ آپ کا ادارہ چل رہا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی، میں بچپن میں بھی آیا تھا ایک بار اور درمیان میں بھی آیا تھا، آج آیا تو آج بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ جیسے باہر کے بچے کہیں رہتے ہوں اس طرح سے مغرب بعد بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تعلیمی ماحول بہت کم جگہوں پر ملتا ہے، الحمدللہ بہت عمدہ ماحول ہے۔ اگر مزاج کے خلاف استاد کی بات پیش آئے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کام کے سنوارنے میں دیر لگتی ہے، کام کے سنوارنے میں، مکان بنانے میں دیر لگتی ہے، بگاڑنے میں دیر نہیں لگتی، مکان کے ڈھانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ایک آدمی وہ کام کو بگاڑ دیتا ہے، ایک آدمی کام کو بگاڑ دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری نسلیں خراب ہوتی ہیں، ہماری نسلیں خراب ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی استاد سے کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے اس کو صبر کرتے ہیں، تاکہ یہ کام چلتا رہے اور ہماری نسلیں سنورتی رہیں۔ صبر کرتے رہو، اور اپنی نسلوں کی فکر رہنی چاہیے، بات کی فکر نہیں۔ ناک کٹ جائے کوئی بات نہیں، نسل سنور جائے، ناک کٹ جائے نسل سنور جائے، تب توجہ اس کے جانب رہنی چاہیے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو سربلندی عطا کرتا ہے، سربلندی کس سے ہوتی ہے؟ علم سے ہوتی ہے۔ ہماری نسل میں علم آئے گا تو ہمارے بچے سنوریں گے، بڑے ہوں گے، باکمال ہوں گے، بڑھیں گے۔ علم نہیں آئے گا پیچھے ہٹیں گے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ، ہمارا مکتب یہ چلتا رہے، اور ہمارے